मसीह यीशु के ज़िंदा और पवित्र नाम में आपकी खिदमत में इस्लाम। मैं हूँ पास्टर यूनुस एम सालिम, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ ज़बूर की तफसीर के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपने आँखें बंद करें, दुआ मांगें। वफ़ादार आसमानी खुदा, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं तेरी नेमतों के लिए, तेरी बरकतों के लिए, तेरी बख्शिशों के लिए, बिलखसूस तेरे कलाम के लिए जो सच्चे मोतियों से बढ़कर है और तू हमें ये बख्श देता है और तू हमें ये देना चाहता है। तेरा शुक्र करते हैं। साइमीन को सुनने का, मुझे बयान करने का फजल बख्श दे और PMI TV के लिए, सारी टीम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी मेरे अजीज़ों, हम बात कर चुके थे आयत नंबर 2 तक, तो अभी हम बात करेंगे आयत नंबर 3 के हवाले से। ज़बूर 4 आयत नंबर 3 में इस तरह लिखा है, जान रखो कि खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। खुदावंद के पाकलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। तो आयत का पहला हिस्सा जिस पर हम बात करेंगे वो है, जान रखो कि खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। तो इस आयत का पहला हिस्सा है जान रखो। यहां पर जो जान रखो लफ्ज है, जिसका तर्जुमा जान रखो किया गया है, इब्रानी में लफ्ज है यादा, और यादा का मतलब होता है याद करना। याद करना, याद किया, फेल इस तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो जब वो कहता है जान रखो, इससे मुराद ये है कि इस बात को याद रखो। खुदा इंसान से ये कहता है कि ये बात जो है ये याद रखने वाली बात है। ये एक वक्त के लिए याद करने वाली बात नहीं है। याद करना और याद रखना ये अलग अलग दोनों चीज़ें हैं। एक वक्त के लिए है तो ये याद करना है, और मुसलसल है, मतवातर है तो ये याद रखना है। और यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है जान रखो, यानी इस बात को हमेशा याद रखो। ऐसा नहीं है कि इस बात को एक मर्तबा याद करना है, बल्कि याद रखना है। ये खुदा चाहता है। और ये जो यहां पर बात हुई है जान रखो, इसके अंदर ये सेंस भी है कि ये बात बड़ी गौर तलब है, ये बात बड़ी खास है, ये बात आम नहीं है। इस बात को अंडरस्टैंड करना है। जान रखो, इस बात को अंडरस्टैंड करो, इस बात को समझो, इस बात पे गौर करो। ये बात गौर तलब है, ये आम बात नहीं है जो खुदा करने वाला है। लेकिन बात करने से पहले खुदा ये चाहता है इस बात को जान रखो, इस बात को याद रखो, इस बात को समझो, इस बात को अंडरस्टैंड करो। ये बात काबिल गौर है। हमारे कल्चर में भी ऐसी बातें हैं जो कई मरतबा हम ये तकाजा करते हैं कि इनको भूला ना जाए, इनको याद रखा जाए, इन पे गौर किया जाए, इन पे सोच विचार की जाए। तो यहां पर लफ्ज़ यादा, जिसका मतलब याद करना है, जिक्र करना है, वो इस्तेमाल हुआ है। तो ये बात सिखाना चाहता है वो कि इस बात को याद रखो, और ये बात काबिल गौर है। वो बात है क्या? बात यह है कि खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। रास्तबाज शख्स को, खुदा परस्त को, सादिक को, यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है दीनदार, गॉडली, ऐसा शख्स जो खुदा से प्यार करता है, ऐसा शख्स जो खुदा से मोहब्बत करता है, रास्तबाज शख्स, उसकी बात हो रही है।
اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں راست باز جو ہے وہ خدا کے لوگ ہیں، راست باز جو ہے وہ خدا کی ملکیت ہے، راست باز جو ہے وہ خدا کی پراپرٹی ہے۔ ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ خدا نے ان کو الگ کر رکھا ہے پوری دنیا سے، تمام انسانوں سے، تمام لوگوں سے، تمام قوموں سے، تمام مذاہب سے اور تمام بشر سے خدا نے راست باز کو الگ کر رکھا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سے پیشتر کہ ہم اس کے حوالے سے بات کریں، راست باز کے حوالے سے خدا نے الگ کیا ہے۔ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اردو میں الگ کیا ہے، خدا نے راست باز کو الگ کیا ہے، اور مختلف جگہوں پر اس لفظ کا جو ترجمہ ہے وہ مختلف کیا گیا ہے، اور ہم اس کے لفظ کو زیادہ اچھے طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ میں حوالہ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، خروج کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں یہی لفظ عبرانی کا جو یہاں پر استعمال ہوا ہے، خروج 8:22 کے اندر بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس طرح لکھا ہے، اور میں اس دن جشن کے علاقے کو جس میں میرے لوگ رہتے ہیں جدا کروں گا، اور اس میں مچھروں کے غول نہ ہوں گے۔ یہاں پر اسی لفظ کا ترجمہ کیا گیا ہے جدا کروں گا، زبور میں اسی لفظ کا ترجمہ الگ کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مصر کے اندر 10 آفات آئی ہیں تو پورے مصر کے اندر وہ آفتیں تھیں، لیکن اس علاقے میں جہاں پر بنی اسرائیل رہتے تھے، اس علاقے میں جہاں پر خدا کے لوگ رہتے تھے، ادھر کوئی آفت نہیں تھی۔ مچھروں کی آئی ہے، مچھر نہیں ہے۔ اگر یہ ٹڈیوں کی آئی ہے، ٹڈیاں نہیں ہیں۔ مینڈکوں کی آئی ہے، مینڈک نہیں ہے۔ پانی خون بن گیا، جشن کے علاقے کا پانی ٹھیک ہے۔ تو خدا نے یہ کہا کہ میں جشن کے علاقے کو مصریوں کے شہروں سے، علاقے سے جدا کروں گا۔ ایک اور لفظ ہے عبرانی زبان کا، وہ ہے ہیودل۔ ہیودل کے معنی ہوتے ہیں امتیاز کرنا، تقسیم کرنا، امتیاز کرنا۔ تو خداوند خدا نے یہاں پر اپنے لوگوں میں اور مصریوں میں امتیاز کیا ہے۔ پورے مصر کے اندر مچھر ہے، پورے مصر کے اندر مینڈک ہیں، پورے مصر کے اندر آہو نالا ہے، لیکن خدا کے لوگ جس جگہ پر رہتے ہیں وہاں پرسکون ماحول ہے، کوئی مچھر نہیں ہے، کوئی وہاں پر خون نہیں ہے پانی بن گیا، کوئی وہاں پر مینڈک نہیں ہے۔ تو خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں میں اور پوری دنیا کے لوگوں میں خدا نے امتیاز کیا ہے۔ یہاں پر یہی سینس زبور نویس دیتا ہے کہ جان رکھو، اس بات کو انڈرسٹینڈ کرو کہ خدا نے راست باز کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ راست باز کو الگ کر رکھا ہے کیونکہ راست باز خدا کا بندہ ہے، کیونکہ راست باز خدا کو اوبے کرتا ہے، کیونکہ راست باز خدا کی پراپرٹی اور ملکیت ہے۔ تو ہر بندہ اپنی پراپرٹی اور ملکیت کا خیال کرتا ہے، ہر بندہ اپنی پراپرٹی اور ملکیت پر توجہ دیتا ہے۔ یہاں پر راست باز کی بات ہو رہی ہے کہ خدا نے ان کو الگ کر رکھا ہے دنیا سے، دنیا کے چیزوں سے، دنیا کے ماحول سے خدا نے الگ کر رکھا ہے، اور یہ خدا نے اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے، اپنے لیے الگ کر رکھا ہے تاکہ ہم خدا کا جلال ظاہر کریں، ہماری باتوں سے خدا کو جلال ملے، ہماری باتوں سے خدا کو عزت ملے، ہمارے کاموں سے خدا کو عزت ملے، ہمارے کاموں سے خدا کو جلال ملے، کیونکہ اس نے ہمیں اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ اور کلام کہتا ہے، نئے نامے کے اندر بھی یہ بڑی بات
वजाहत से की गई है, तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो, ताकि अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। और फिर यह भी लिखा है, तुम दुनिया के नहीं। अगर दुनिया के होते तो दुनिया तुम्हें प्यार करती, दुनिया के होते तो दुनिया तुम्हें अजीज रखती। यीशु मसीह ने कहा, ये यीशु मसीह के अल्फाज है यूहन्ना के इंजीली बयान में, कि तुम दुनिया के नहीं। भाई दुनिया के नहीं तो इसका मतलब है हमें अलग किया गया है। ये बात उसके शिगिर्दों के हवाले से है, ये बात चुनिंदा लोगों से है, ये बात ऐसे लोगों से है जिनको बुलाया गया है। तो खुदा ने दीनदारों को अलग किया है, यहाँ बात उसके चुनिंदा लोगों की है। अलग करने से मुराद ये भी है कि उनको चुना है। अलग करने से मुराद इम्तियाज करना भी है। अलग करने से मुराद दूसरे लोगों में और रास्तबाजों में फर्क करना भी है। अलग करने से मुराद उनको चुनना भी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर आपको बहुत सारे अल्फाज मिल सकते हैं। अलग करना, जुदा करना, फ़र्क करना, चुनना। और इसी लफ्ज़ का तर्जुमा ज़बूर 139 के अंदर अजीब व गरीब किया गया है कि खुदा के लोग जो हैं दूसरे लोगों से अजीब व गरीब हैं, दूसरे लोगों से फ़र्क है। और ये हमें साबित भी करना है। बेशक हम फ़र्क हैं, इसमें शक वाली बात नहीं है। हमें अपने रवैये से, हमें अपनी गुफ्तार से, एटीट्यूड से हमें साबित करना है हम फ़र्क हैं। और यकीन जाने देखने वाले, सुनने वाले वो ऑब्ज़र्व करें कि नहीं ये फ़र्क है, ये दूसरों से फ़र्क है। जब सीरी में गए दानियल और उसके साथी बाबल में पहुँचे हैं और उनकी सिलेक्शन हुई है नौजवानों की कि बादशाह के हुजूर खड़े रहने के लिए उनको ट्रेन किया जाए, सिखाया जाए, 3 साल तक वो ज़ुबान सीखें और सारा वो तहज़ीब सीखें और वो बादशाह के हुजूर खड़े होने के काबिल बने। तो आपको याद होना चाहिए उन जवानों के लिए एक खाना मुकर्रर हुआ जो बादशाह की तरफ से था। तो सभी लोग वो खाना एक्सेप्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, जो कुछ भी मिला है वो सब ले रहे हैं। लेकिन दानियल और उसके साथियों ने कहा, इस खाने से हम अपने आप को नापाक करना नहीं चाहते। और उन्होंने नहीं खाया। खाना ना खा के, खाने का इनकार करके अपने आप को दूसरों से फर्क साबित किया है, अपने आप को दूसरों से मुनफरद साबित किया है। भाई हम दूसरों से कुछ फर्क है, हम दूसरों से मुनफरद हैं, हम दूसरों से अलग हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रास्तबाज की खूबी है। दूसरों से क्या होना, अलग होना, दूसरों से क्या होना, फर्क होना, ये रास्तबाज की खूबी है, खुदा परस्त की खूबी है। जब फलस्ती सूरमा जाती जुलियत मैदान में उतरता था, हर रोज़ उतरता था और वो ललकारता था और वो सारे उसके सामने से भाग जाते थे। एक रोज़ वहाँ पर खुदा परस्त शख्स आया है, खुदा का बंदा आया है। एक रोज़ वहाँ पर मर्द खुदा आया है और उसने आते ही, और जब उसको बोलते सुना, दाऊद ने सुना है फलस्ती को बोलते हुए, तो उसने कहा मैं इससे लड़ूंगा, मैं इससे जंग करूंगा। भाई ये शख्स जो भेड़ बकरियां चराने वाला है बेशक, मगर दूसरों से फर्क है, दूसरों से मुनफरद है, दूसरे बातें सुन रहे हैं मुखालिफ की, दूसरे बेइज्जती और रुसवाई सुन रहे हैं, लेकिन ये उसको नहीं सुन सका। इसने कहा ये कौन होता है खुदा के लोगों की रुसवाई करने वाला, कौन होता है खुदा के लोगों की बेइज्जती करने वाला, ये होता कौन है, मैं इससे लड़ूंगा, मैं इससे जंग करूंगा। तो ये शख्स दूसरों से मुनफरद था जो मैदान में आया है। दाऊद दूसरों से फर्क था। ये रुसवाई की बातें, अपनी कौम की रुसवाई की बातें, अपने लोगों की रुसवाई की बातें, अपने खुदा की रुसवाई की बातें नहीं सुन सका। ये उनसे फ़र्क है। इसने कहा हाँ मैं
جنگ کروں گا، میں لڑوں گا۔ لہٰذا یہاں پر جو بات ہے جان رکھو، یہ کہا جا رہا ہے کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ تو خدا اس میں فرق کرتا ہے راست بازوں میں اور دوسرے لوگوں میں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں الگ کر رکھا ہے، اس کی ڈیفینیشن جیسا ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا، اس کا مراد یعنی خدا نے ان کو چن رکھا ہے۔ الگ کرنے کا مطلب یہ بھی ہے خدا نے ان کو اپنے لیے چن رکھا ہے، اپنی ستائش کے لیے، اپنی حمد کے لیے اور اپنے جلال کے لیے۔ اور خدا کے جو لوگ ہیں وہ دوسرے لوگوں سے، جیسا بھی میں نے کہا، منفرد ہوتے ہیں، فرق ہوتے ہیں اور منفرد ہوتے ہیں۔ جیسے وہ بال کے پجاری دیکھے، سبھی بال کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ بال کے پجاری سبھی بال کی بات کرنے والے ہیں۔ بال کے پجاری وہ کہنے والے ہیں جو کچھ اخیب کہتا ہے۔ بال کے پجاری وہ بولتے ہیں جو کچھ ایزبل کہتی ہے۔ لیکن مرد خدا ایلیا فرق ہے ان سے، ایلیا ان سے ڈفرنس ہے، ایلیا ان سے الگ ہے، ایلیا ان سے فرق ہے۔ وہ بال کی بات نہیں کرتا، وہ بات نہیں کرتا جو اخیب کہتا ہے، وہ بات نہیں کرتا جو ایزبل کہتی ہے۔ ایلیا ان سے فرق ہے، بلکہ ایلیا زندہ خدا کی بات کرتا ہے، ایلیا یہوہ خدا کی بات کرتا ہے، ایلیا قادر خدا کی بات کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ان سے الگ ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ ان سے فرق ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا نے راست باز کو، دیندار کو، اپنے بندے کو چن رکھا ہے، الگ کر رکھا ہے، تاکہ خدا جو ہے لوگوں میں ثابت کرے کہ یہ میرے لوگ ہیں اور میں ان کا خدا ہوں، یہ میرے بندے ہیں اور میں ان کا خدا ہوں۔ خدا اپنے لوگوں کو الگ کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک طرح سے فخر کی بات ہے، ہمارے لیے ایک طرح سے ایسی بات ہے جس کے لیے ہم خوشی سے بھر سکتے ہیں کہ خدا نے ہمیں دنیا سے چنا ہے، خدا نے ہمیں دنیا کے کاموں سے نکالا ہے۔ ہم تو دنیا کی گندگی میں تھے اور غلیظ تھے، لیکن ہمارے خداوند نے ہمیں چنا ہے، ہمارے خداوند نے ہمیں بلایا ہے، ہمارے خداوند نے ہمیں الگ کیا ہے۔ یہ بات ہمارے لیے خوشی اور خرمی کی بات ہے۔ اسی آیت کا دوسرا حصہ ہم آگے چلیں گے۔ جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا۔ یہ دوسرا حصہ ہے اسی آیت کا، اسی شعر کا دوسرا حصہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا۔ زبور نویس کا یہاں پر ایک خوبصورت ہمیں تجربہ نظر آتا ہے کہ زبور نویس کو اس بات کا تجربہ ہے کہ خداوند نے کبھی بھی اس کی بات کو رد نہیں کیا۔ زبور نویس جو ہے اس کا ایمان بھی ہے کہ جب میں بات کروں گا تو خداوند جو ہے وہ جواب دے گا۔ اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ جب میں پکاروں گا، تو وہی لفظ ہے جو زبور 3 اس کے 4 آیت کے اندر استعمال ہوا تھا عبرانی کا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا فعل جو ہے وہ اقرا ہے اور کارا سے ہے۔ اور یہاں پر زبور 4 اس کی 3 آیت کے اندر اس کا ترجمہ پکارنا ہے، اور زبور 3 اس کی 4 آیت کے اندر اس کا ترجمہ فریاد کرنا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس لفظ کی جو وسعت ہے اس پر اگر ہم بات کریں تو اس لفظ کا ترجمہ پڑھنا اور اعلان کرنا اور اشتہار دینا اور پکارنا اور فریاد کرنا اور منادی کرنا، چونکہ اس لفظ کی بڑی وسعت ہے تو اتنے میننگ اس کے بتائے گئے ہیں، علاوہ ازیں اور بھی اس کے میننگ ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر زبور نویس کہتا ہے میں خداوند کو پکاروں گا، یعنی میں خداوند سے فریاد کروں گا، یعنی میں خداوند کو بلند آواز کے ساتھ خدا سے بات کروں گا، اونچی آواز کے ساتھ۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کا معنی اعلان کرنا بھی ہے، تو وہ کہتا ہے جس طرح سے بلند آواز کے ساتھ، اونچی آواز کے ساتھ میں خداوند سے بات کروں گا۔
اور یقیناً خداوند جو ہے وہ سنے گا، یقیناً خداوند جو ہے وہ جواب دے گا۔ اور سننے کے لیے عبرانی زبان کا ایک لفظ ہے، وہ ہے شامہ، اور شامہ کے معنی ہے سننا یا اس نے سن لیا، اس کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے سنے گا، یشما، وہ کہتا ہے سنے گا۔ تو یہ لفظ بڑا فیمس ہے ہیبرو لینگویج کے اندر، اور بنی اسرائیل ایک کلمہ ہے جو اسی لفظ سے بنا ہے، کلمہ شما اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کو استثنا کی کتاب 6 باب کی 4 آیت سے مل سکتا ہے۔ اس کی بیس جو ہے، سن اے اسرائیل، خداوند تیرا ایک خدا ہے، اسے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ تو کلمہ شما جو ہے بڑا فیمس ہے، معنی سننا ہے شما کے۔ یہاں پر زبور نویس کا اس قدر ایمان مضبوط ہے اور اس قدر وہ خدا کو وفادار خدا سمجھتا ہے کہ خداوند سن لے گا۔ جب میں پکاروں گا، جب میں بات کروں گا، جب میں فریاد کروں گا، جب میں خدا سے گفتگو کروں گا، تو وہ کہتا ہے وہ سن لے گا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تیرا خدا اور میرا خدا، پہلی بات زندہ خدا ہے، اسی لیے وہ سن سکتا ہے، کیونکہ زندہ خدا جو ہے وہ دیکھتا ہے اور وہ سنتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے اور وہ چھوتا ہے، اور وہ سارے جو تیرے اور میرے پرابلمز ہیں ان کو وہ حل کرتا ہے، اور تیری اور میری مشکلات میں وہ آ کھڑا ہوتا ہے، مدد کرتا ہے، کیونکہ زندہ خدا ہے۔ لیکن اگر یہی آپ بات، یہی اپلیکیشن کسی بت کے سامنے رکھیں تو وہ سنے گا نہیں، وہ جواب نہیں دے گا، کیونکہ ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کا منہ ہے مگر بولتے نہیں ہیں۔ لیکن فخریہ بات، تیرا اور میرا خدا زندہ خدا ہے، وہ بولنے والا، وہ دیکھنے والا، وہ سننے والا اور جواب دینے والا ہے۔ زبور نویس جو ہے اس کا توکل بھروسہ خدا پر ہے، اور اسی لیے وہ کہتا ہے وہ سن لے گا۔ یہاں پر وقت ہو رہا ہے پروگرام کے ختم ہونے کا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا کے فضل سے ملاقات ہوگی نئے پروگرام میں۔ مزید برکت پانے کے لیے آپ دیکھتے رہیں PMI TV۔